کے لیے تو وہی ممالک ہیں جہاں وہ ہیومن ریسورس موجود ہے، اور اس لحاظ سے پاکستان ظاہر ہے کہ ہیومن ریسورس میں دنیا میں ایک لیڈنگ پوزیشن میں ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے پڑوس کے ملک نے اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، انہوں نے یہ انویسٹمنٹ کی اپنے لوگوں میں، تعلیم میں، اور بالخصوص جب یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی تھی تو اس وقت ہندوستان نے اس میں قدم آگے بڑھایا اور پیش رفت کی۔ اس وقت آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اس ٹیکنالوجی میں وہی لوگ لیڈ کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ صحیح وقت پہ انویسٹمنٹ کی۔ تو ہیومن ریسورس میں جو ہم یہاں اپنے ملک میں جو چیز کام کر سکتے ہیں، یہ قوم رازی انسٹیٹیوٹ بھی ماشاءاللہ اس میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور تعلیم ظاہر ہے کہ وہ نہ آسان ہے نہ سستی ہے، اور آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ حکومت کی سطح پر وہ اس میں جتنے روڑے اٹکا سکتے ہیں وہ اٹکاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی پرائیورٹی کچھ اور ہے ان لوگوں کی۔ یہ ایک بدقسمتی ہے، لیکن بہرحال ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی لیڈرشپ میں آپ سب لوگ اتنے عرصے سے جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اور یہ چیز انشاءاللہ روز بروز بہتر ہو جائے گی، اور اس سے بہتر اس ملک کی خدمت کا میں تو کوئی اور تصور نہیں کر سکتا کہ آپ بالکل ایک اس کو مٹیریل کو لیتے ہیں اور اسے تراش کر آپ ایک ہیرے کی صورت میں اس کو لوگوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں، اور ایک ایک گھر سے ایک ایک بچہ یا ایک بچی جس کو آپ تعلیم کے اس معیار پر، ٹریننگ کے اس معیار پر لے آتے ہیں، وہ صرف اپنے خاندان کی قسمت کو نہیں بدل دیتے بلکہ وہ پورے معاشرے کے ماحول کو اور اس کی قسمت کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میری ایک گزارش صرف ڈاکٹر صاحب سے بھی اور آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہ جتنی اہمیت اس ادارے کی ہے، آپ لوگوں کو بہت ہی اگریسو فنڈ ریزنگ کیمپین اس کے لیے لانچ کرنی چاہیے۔ پاکستان میں خیال ہے تقریباً 90 لاکھ سے 1 کروڑ پاکستانی پاکستان سے باہر رہتے ہیں، اور ہم سب کی طرح ہی انہوں نے پاکستان ہی سے تعلیم حاصل کی ہے، وہ باہر چلے گئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے وہ اپنی اپنی فیلڈ میں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر ہمارے ملک کا نظام لوگوں کو اجازت دے تو وہ کسی سے پیچھے رہنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر جگہ پہ لیڈرشپ کے وہ کرتے ہیں۔ ان بیرون ملک پاکستانیوں کی ایک اچھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں اس طرح کے اداروں کو ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، چاہے وہ آئیں اور یہاں وزٹ کریں یا اس میں مالی تعاون کریں۔ تو اس ملک کے بہت سارے ادارے جو ہیں وہ بیرون ملک پاکستانیوں کی مدد سے چل رہے ہیں، فروغ پا رہے ہیں۔ تو رازی انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو بھی اور زیادہ اگریسولی، اور اب تو یہ کیمپین چلانا یہ ریلیٹیولی آسان ہو گیا ہے، ٹیکنالوجی آپ سب کو معلوم ہے، آپ کے یہاں کمپیوٹر کا سیکشن موجود ہے، یہ ایزیلی یہ کیمپین لانچ کی جا سکتی ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 1 سے 2، 2 سے 4 کی طرح سے ملٹیپلائی ہوتی ہے، یہ ایڈ نہیں ہوتی بلکہ یہ تو یعنی لاگرتھمک ایک فیشن میں یہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے سوشل میڈیا کی طرح سے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے آپ لوگوں کا جو مالی بوجھ ہے، جو اس وقت بھی آپ تقریباً 80 لاکھ ڈیفیسٹ میں ہیں جو حالات تھے اس کی وجہ سے، تو اس میں بھی آپ لوگوں کو ریلیف ملے گا، اور اس کے علاوہ آپ اپنی فیکلٹی کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اور آپ ریسورسز لا کر اپنے اسٹوڈنٹس کو اور زیادہ بہتر تعلیم کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں، اور اس سے آگے ہٹ کر چونکہ تعلیم اتنی مہنگی ہے تو شاید آپ لوگ کوئی اسکالرشپ کا سسٹم زیادہ ایکسپینڈ کر سکیں جس کے اس لیے آپ کو اسپانسرشپ مل سکے،
اور آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ریلیف دے سکیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک مستقبل کے لیے ایک پروگرام ایک چیز ہونی چاہیے، اور وہ اس سے انشاءاللہ سب لوگوں کا بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کام میں اور برکت عطا فرمائے، اور یہ پھلے پھولے، اور ہمارے معاشرے کے میں بالخصوص جو جوان نسل ہے، ہم اس کو مستقبل میں ان کے لیے ایک امید کی کرن بن سکیں کہ وہ اپنی زندگی میں، اپنے مستقبل میں ایک مثبت چیز کو دیکھیں اور مثبت طور پر کنٹریبیوٹ کریں اپنے معاشرے میں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ.